الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، پچھلے ہفتے اذان کے بارے میں چند ضروری باتیں پیش کی گئی تھیں، مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی بیان کرنے سے رہ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بیان کرنا، ان کو سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے جو بات بیان کی گئی مختصر میں اتنی بات تھی کہ مؤذن جب اذان کہے تو جواب میں کیا کہنا ہے۔ اسی سلسلے میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ مؤذن کو جو کہتے ہوئے تم سنو وہی کہہ کر جواب دو۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو سننے والا جواب بھی دے گا اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا جواب یہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا جواب یہی دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اب دوسری حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، اس وقت بھی سننے والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب باتیں ہمارے پیغمبر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور ان کے واسطے سے امت کو سکھا رہے ہیں، اور یہ سیکھنا سکھانا عمل کے واسطے ہے۔ فجر کے اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت سننے والا جواب دے
صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، یہ بالکل آسان لفظ ہے، اس کو یاد کر لینا ضروری ہے تاکہ ہم سنت پر عمل کر سکیں۔ دوسرے الفاظ بھی ہیں، شاید کسی کو دوسرے الفاظ میں اس کا جواب یاد ہو۔ صدقتا وبالحق نطقتا، اگر کوئی یہ بھی پڑھتا ہے تو بھی چل جائے گا۔ جیسے لا حول ولا قوت کی جگہ میں نے بتایا تھا، کوئی پڑھتا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ بھی جواب چل جائے گا۔ دونوں حدیث شریف میں آیا ہے۔ اذان اور اذان کے جوابات تو پورے ہو گئے۔ اب میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا اقامت کا مسئلہ۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے اور مؤذن اقامت کہنے لگے تو اس وقت جو لوگ وہاں پر اور بھی موجود ہیں وہ اقامت کا جواب دیں گے یا نہیں؟ میں نے بتلایا تھا دیں گے۔ ہاں، جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ان الفاظ پر پہنچے تو اب جواب کیا دیں گے؟ اقامہ اللہ و ادامہا، بس دو حرف ہیں، اقامہ اللہ و ادامہا۔ اس طریقے سے اقامت کا جواب بھی پورا ہو گیا۔ اذان کے سلسلے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مکے کے 13 سال میں اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، لوگ خود سے جمع ہوتے تھے اور انفرادی نماز پڑھ لیتے تھے۔ کہیں چھوٹی موٹی جماعت کا ثبوت مل جاتا ہے مگر اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، لہذا نمازیوں کی بھی تعداد بڑھ گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا۔ مگر ابھی بھی مدینہ منورہ کے اندر اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ یعنی آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے جو نماز پڑھی گئی ہے اس وقت تک اذان مشروع نہیں ہوئی تھی۔ 16-17 مہینے کے بعد جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد اذان کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اذان اس وقت شروع ہوئی، اور اذان شروع کیسے ہوئی؟ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، لیکن کبھی اول وقت میں نماز ہو جاتی، کبھی درمیان وقت میں نماز ہو جاتی، کبھی آخر وقت میں نماز ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا اور بہت سے کاموں میں بہت حرج ہوتا تھا۔ جو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ کام نمٹا کر چلے، ہو سکتا ہے کہ آج آخر وقت میں نماز ہو، آنے پر معلوم ہوتا تھا کہ آج تو شروع وقت میں نماز ہو گئی، لہذا ان کی جماعت فوت ہو جاتی تھی۔ لہذا مسلمانوں میں، صحابہ میں ایک مشورے کی طرح شروع ہوا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، جب جماعت کا وقت ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ نماز کا وقت تو ہو جاتا ہے مگر جماعت کا وقت جب ہو تو وہ معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ ہم لوگ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ ایک دن مشورہ بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا کہ بتاؤ
کیا ہونا چاہیے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس جو سینگ کی طرح ہوتا ہے وہ بجایا جائے، اس سے آواز پہنچ جائے گی، لوگ خود بخود چلے آئیں گے۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ صاحب وہ تو عیسائیوں کی علامت ہے، نصارہ کی علامت ہے، وہ بھی اپنی نماز کے وقت ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی اپنی نماز کے وقت ناقوس بجائیں گے، تو بیچ والوں کو اشتباہ ہوگا کہ گرجا کی طرف جانا ہے یا مسجد کی طرف جانا ہے، اس لیے رائے بن نہیں پائی۔ کسی نے کہا کہ جو یہودی لوگ طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ اختیار کیا جائے، ان کی بھی کوئی علامت تھی، اس کو قرن بولتے ہیں، اس کی ایک الگ آواز ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھئی وہ یہودیوں کی علامت ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، ایک بڑی آگ جلے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے، لہذا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا مجوسیوں کا طریقہ ہے، بت پرستوں کا طریقہ ہے، آگ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی نے کچھ رائے دیا، ایک صاحب نے رائے دیا کہ ایک بڑا سا جھنڈا گاڑ دیا جائے، جب جماعت کا وقت ہو تو جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، اور جب جماعت کا وقت ختم ہو جائے تو جھنڈا لٹا دیا جائے۔ لوگوں نے پسند نہیں کیا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز دے کر چھوڑ دیا کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ایسا کرو کہ جب نماز کے لیے تم لوگ آنے لگو تو لوگوں کو ساتھ میں لیتے آؤ، یعنی راستے میں یہ کہتے ہوئے آؤ الصلاۃ الصلاۃ، جو جس کے گھر کے پاس سے، جو جس کی دکان کے پاس سے گزرے تو اس کو بتا دے الصلاۃ، نماز نماز نماز، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی اب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی چلے جانا چاہیے۔ لہذا صحابہ کرام کچھ دن اسی پر عمل کرتے رہے، الصلاۃ یا الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے والی ہے۔ اس طریقے سے اہل محلہ کو پتہ چل جاتا اور لوگ آتے، مگر اس میں پھر بھی مکمل پن نہیں تھا، لوگ فکر میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر میں تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے خواب دیکھا، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر ہے اور ایک آدمی ہرے کپڑوں میں آیا، اس کے ہاتھ میں نصارہ والا ناقوس ہے، اس کو لے کر دیوار پر چڑھ گیا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خوابی میں پوچھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تاکہ میں دیوار پر چڑھ کر اس کو بجاؤں گا، لوگوں کو بتلاؤں گا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خوابی میں سب ہو رہا ہے، یہ سوچا کہ میں یہ ناقوس خرید لوں، اب اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ چنانچہ اس سے کہا اتبعنی یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تم مجھے یہ ناقوس بیچو گے؟ اس ہرے کپڑے والے نے کہا کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے کہا ادعو بہ الی الصلاۃ، میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ اس ہرے کپڑے والے نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتلاؤں؟ کالا بھلا، کیوں نہیں، اگر اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے تو آپ بتلائیں۔ چنانچہ اس ہرے کپڑے والے نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے بلانے کا ارادہ کیا کرو تو قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طریقے سے پوری اذان اس ہرے کپڑے والے نے سکھلا دی، یہاں تک کہ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے یہ بھی اس ہرے کپڑے والے نے بتلا دیا۔
یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بتلایا کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے تمہیں اقامت کہنا ہو تو اس طریقے سے اقامت کہو جیسے ہم لوگ اقامت کہتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ برحق خواب ہے، یہ برحق خواب ہے، لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اذان سنی اور سننے کے بعد عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے فرمایا کہ تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو، کیونکہ بلال زیادہ بلند آواز کے مالک ہیں، وہ اذان دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے وہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلا دیا۔ حضرت بلال نے جب اس کو سیکھ لیا تو کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہو کر زور سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز جب پھیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، دوڑتے ہوئے آئے، چادر سنبھل نہیں رہی تھی، چادر ان کی زمین سے گھسٹ رہی تھی، اور دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، فرشتے نے مجھے یہی کلمات سکھلایا ہے، مگر ہائے افسوس عبداللہ بن زید بن عبد ربہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے، اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے، جو تم نے خواب دیکھا اور عبداللہ بن زید تم سے سبقت لے گئے، یعنی پہل ان کے ذریعے ہوئی تو تصدیق تمہارے ذریعے ہوئی۔ تسلی دیا۔ کتابوں میں آتا ہے اس رات میں 7 صحابہ نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اس دن سے اس طریقے سے اذان مشروع ہو گئی۔ اس کو اذان بلالی کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اذان کو سب سے پہلے جس نے خواب میں دیکھا ان کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہے، اور اس کو خواب میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 5 اور صحابہ جن کا نام شاید میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ 7 صحابہ نے خواب دیکھا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے امت میں اذان چلنے لگی، مگر میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس سے 4 سال پہلے، اس واقعے سے 4 ساڑھے 4 5 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اور وہ معراج مدینے سے نہیں بلکہ مکے سے ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے تھے، جس کو 15ویں پارے کی پہلی لائن بتلاتی ہے۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، اور وہ جو امامت فرمائی انبیاء کی تو وہاں اذان بھی ہوئی تھی اور اقامت بھی ہوئی تھی۔ تو اذان کس نے دیا تھا، تو اقامت کس نے کہی تھی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ اذان اور اقامت کے کلمات وہی تھے جو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے نبی کو سنایا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے کہ یہ کلمات تو وہی ہیں، لگتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ یہ ہے اذان کے شروع ہونے کی کیفیت۔ اس طریقے سے اذان شروع ہوئی ہے، اور اذان یہ مسنون ہے، اذان شعائر اسلام ہے، اسلام کی علامت اور پہچان ہے، مسنون بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز دین ہے، جو چیز سنت ہے،
اس کا طور طریقہ، اس کی کیفیت اور نوعیت سب کے سب شریعت کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اذان کی نوعیت، اذان کی کیفیت، اذان کے احکام، اذان کے ارکان، اذان کے کلمات اور اذان کی کیفیت، ساری چیزیں شریعت کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ آج امت میں ایک سے زائد طرح کی اذان آپ جانتے ہیں، مگر یہ واضح ہے اور حق ہے کہ اذان برحق وہی ہے جو عبداللہ بن زید بن عبد الربیع نے خواب کے ذریعے نبی کو سنایا اور نبی نے کہا کہ بلال کو یاد کرا دو۔ وہی اذان مسنون ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں تو وہ اذان غیر مسنون ہے، وہ شرعی اذان نہیں ہے۔ چاہے الفاظ کتنا اچھا بنا لیں، مضمون کتنے عمدہ بنا لیں، وہ اذان پھر اذان نہیں ہوگی، وہ اذان ٹائپ کا کچھ اور ہو جائے گا۔ جیسے قرآن اگر کچھ اور لکھ دیا جائے تو وہ قرآن نہیں ہو سکتا، نماز کچھ اور مرتب کر دی جائے تو وہ نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اذان کو کچھ اور مرتب کر دیا جائے تو وہ اذان نہیں ہو سکتی۔ اذان، یہ تو اذان کا مسئلہ ہوا۔ پھر اذان کی کیفیت مسنونہ میں نے بتلائی کہ وہ اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، بس وہی اذان مسنون ہے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد کچھ پڑھنا نہ پڑھنا یہ اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا سکھلایا ہے۔ لہذا اذان سے پہلے کچھ پڑھنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان دینے سے پہلے اپنے منہ میں بسم اللہ کر لے، اپنے منہ میں درود شریف پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ذکر ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو اتنا زور سے پڑھتا ہے کہ جتنے لوگ اذان سنتے ہیں اتنے لوگ یہ کلمات بھی سنتے ہیں، اور یہ قصداً ایسا کرتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد ایک اذکار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث شریف پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو مؤذن کے مثل جواب دو، ثم صلوا علی صلاۃ فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا۔ آگے فرمایا پھر اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، مگر یہ صرف مؤذن کو ہے، یہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جواب دو۔ چلو جواب دے دیا، پھر فرمایا درود شریف پڑھو، تو یہ کس کے لیے ہوا؟ سننے والوں کے لیے ہوا۔ اور اذان دینے والا بھی پڑھ سکتا ہے، مگر اذان کی کیفیت میں اور درود شریف کی کیفیت میں نمایاں فرق کرنا ضروری ہے، تاکہ جہالت کے دور میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صاحب یہ اذان کا حصہ ہے۔ ہم جہالت کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو نکاح کے کلمات بھی معلوم نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھانا یہ نکاح کا حصہ ہے، جبکہ اس سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کسی عالم نے اپنی ثوابدید پر یہ سمجھا ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی بہت ابتر ہے، لاؤ تجدید ایمان کرا دیتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا، تو انہوں نے تجدید ایمان کرا دیا ہوگا، مگر دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ صاحب یہ نکاح کا حصہ ہے، جب تک کلمہ نہ پڑھایا جائے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال بننے لگے تو اس وقت میں کلمہ نہ پڑھانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے میں، زور سے پڑھنے میں ناواقفوں کو وہم ہونے لگے، ایسے وقت میں دبی زبان میں پڑھنا واجب ہے۔ دبی زبان میں بھی مسئلہ بگڑنے لگے تو رک جانا واجب ہے، مگر مسئلہ بگاڑ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ لیا کرو،
کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم صلی اللہ للوسیلہ، درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالی سے، فإنها منزلۃ فی الجنہ، کیونکہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھیں گے بھئی وسیلہ تو جانتے ہی ہیں، وسیلہ لگانا، نہیں یہ وہ وسیلہ نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جو وسیلہ ہے یہ جنت کے اندر ایک مرتبے اور مقام کا نام ہے۔ بہت سے لوگ اسی حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ صاحب وسیلہ لگانا چاہیے، وسیلہ لگانا چاہیے۔ وسیلہ کا عربی میں ترجمہ الگ ہے اور اردو میں ترجمہ الگ ہے، ایسے ہی جیسے شراب عربی میں ترجمہ الگ ہے اور ہم لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ الگ ہے۔ ہم لوگ وائن کو شراب کہتے ہیں اور عرب میں جوس کو شراب کہتے ہیں۔ وہاں جو شربت ہے، روح افزا ہے اور بھی دیگر جوس ہے حلال اور پاک، ان کو اہل عرب شراب کہتے ہیں۔ ہاتھ شراب لاؤ، آپ سے کہیں گے اے تفضل بالشراب، لو شراب پی لو، تو وہ شراب کا معنی یہ نہیں ہے جو ہندوستان میں ہو جاتا ہے۔ وہاں پر شراب کہتے کہ شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خمر حرام، وہاں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وسیلہ کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں، کسی بزرگ کا وسیلہ لگانا، نبیوں کا وسیلہ لگانا، نیک اعمال کا وسیلہ لگانا، یہ وہ وسیلہ نہیں ہے، یہ عربی والا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ نام ہے ایک مرتبے اور ایک مقام کا جنت میں۔ فرمایا لا تنبغی الا لعبد مؤمن من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک مومن بندے کے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ اور اللہ کے نبی کی امید ٹوٹ سکتی ہے، تخلف ہو سکتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے کوئی امید لگائی اور اللہ اس کے خلاف کریں گے۔ ارے اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی مومن بندے نے مجھ سے کوئی امید لگائی ہو تو ہم اس کے خلاف بھی نہیں کرتے، میں اپنے مومن بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ امید اللہ سے کر لے تو اللہ ضرور بے ضرور اپنے نبی کی امید کو پورا کریں گے، یہ بالکل برحق بات ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ ہم یہ وسیلے والی دعا پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی فَمَنْ سَأَلَ لِلْوَسِيلَةِ، جو میرے لیے یہ وسیلے والی دعا کرے گا وجبت لہو شفاعہ، ایک جگہ وجبت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے اوپر اس کے لیے شفاعت کرنا واجب ہوگا، میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وسیلے والی دعا کیا ہے؟ وہی جو اذان کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے وہ الفاظ آپ کو بتلائے تھے جو صرف حدیث شریف میں آئے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، میں جو وقف کر رہا ہوں اس پر مت دھیان دیں، آت محمد الوسیلۃ، یہ آ گیا وسیلۃ، وابعثہ مقاما محمودا، آپ کہیں گے والفضیلۃ، حدیث شریف میں یہ نہیں ہے، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، حدیث شریف کے الفاظ ختم ہو گئے۔ اب بزرگوں نے
اس میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی ملائے ہیں، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ دعا ہے۔ دعا کے اندر کلمات کو بدل دینا یا کلمات کو کچھ بڑھا دینا وہ جائز ہوتا ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے علماء، اہل بصیرت علماء جو جانتے ہیں ان کلمات کی حقیقت کو، ان کلمات کے وزن کو، جو واقف ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے والے اثرات سے، انہوں نے کچھ الفاظ بڑھائے ہیں، وہ الفاظ ہم لوگ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اگر نہ بڑھائیں تو سنت تب بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ عرض کرنا ہے کہ اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو اذان کا احترام کرتا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اور اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خاتمے کے وقت حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب ایک ضروری بات یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اذان دینے والا جب اذان دے تو مسنون الفاظ میں اذان دے۔ مسنون الفاظ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اذان، وہ الفاظ بلالی ہوں، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کلمات کا تلفظ اور اس کی تجوید اور اس کی مد، اس کی تشدید، اس کی شین عین کاف، یہ بالکل درست کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں مگر ان کی اذان یا تو بالکل غلط ہے یا مکروہ ہے یا وہ اذان مانی ہی نہیں جائے گی۔ مثلا آپ سنتے ہوں گے کچھ لوگ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، شاید ایک دم کاپی ہو گئی کہیں کی۔ یہ کلمات اتنے غلط ہیں کہ ان کی اذان مانی ہی نہیں جائے گی۔ اس جگہ واجب ہے کہ دوسری اذان دلائی جائے، لیکن کوئی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کا گریبان ضرور پکڑا جائے گا۔ عجیب معاشرہ ہے ہمارا، ہم لوگ صحابہ کے راستے سے ہٹے ہیں، ہم لوگ سلف صالحین کے راستے سے ہٹے ہیں۔ اگر کوئی حق بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی باطل بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو سب لوگ آگے بڑھاتے ہیں، میں کیا کہنا چاہتا تو کہو۔ یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ یہودیوں والے حالات ہیں، یہ نصارہ والے، یہ حنود والے حالات ہیں۔ مسلمانوں کے حالات خدا کے واسطے ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مسلمانوں کا گم کردہ سرمایہ ہے، جہاں واپس ملے اسے لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، انا کو کھینچتے ہیں، اشہد ان، نون کے بعد الف، اور اصل میں کیا ہے اشہد ان بس اتنا کھینچنا ہے ہی نہیں، 1% بھی کھینچنا یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کلمات صحیح ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ یہ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیا یہ اذان چل جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی اگر نماز میں ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اذان میں ہو تو اذان فاسد نہیں ہوگی، اذان بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مؤذن در حقیقت علماء کو ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ علماء بھی لاپرواہ ہیں، وہ دینا نہیں چاہتے، اور جو پابند ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا، جو سیکھا ہے وہ دینا نہیں چاہتا۔
اللہ کرے ہر ایک کو توفیق ہو، اللہ کرے ہر ایک سنت کے مطابق اذان دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، اور یہ بشارت دی ہے کہ جو 7 سال تک ثواب سمجھ کر خلوص نیت سے اللہ کے واسطے اذان دے گا اس کی مغفرت کی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے اور دعا بھی دی ہے، اور ایک وعدہ بھی ہے کہ جن و بشر میں جتنے لوگ تک کلمات اذان پہنچیں گے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے مؤذنین کا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ امامت افضل ہے یا اذان دینا افضل ہے۔ اختلاف میں فیصلہ کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا، مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی امامت سے پرہیز کرتے رہے مگر آپ اذان دیتے رہے، یعنی ان کی نظر میں اذان دینا افضل تھا۔